الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتیلا. کسی بھی علم شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر 1، اس علم کی تعریف. نمبر 2، موضوع. نمبر 3، غرض و غایت. نمبر 4، فائدہ. نمبر 5، اس کا حکم. علم تجوید کی تعریف یہ ہے: هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها. یہ وہ علم ہے جس میں حروف کے مخارج اور حروف کے صفات سے بحث ہوتی ہے. علم تجوید کا موضوع حروف الہجا ہے، یعنی الف سے یا تک 29 حروف. علم تجوید کا غرض و غایت تصحیح الحروف، یعنی حروف کا صحیح ادا کرنا. اور علم تجوید کا فائدہ یہ ہے سعادت الدارین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا. علم تجوید کا حکم یہ ہے: العلم به فرض کفایت والعمل به فرض عین. علم تجوید کے قواعد کو یاد کرنا فرض کفایہ ہے، اور تجوید کے مطابق صحیح تلفظ سے قرآن کریم پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے. علم تجوید کا مرتبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ علم سارے علوم میں افضل و اشرف ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے، اور اللہ کا کلام بھی اشرف الکلام ہے. اب ہم معلوم کریں گے کہ واضعین علم التجوید یہ کون تھے، کس نے علم تجوید کو وضع کیا. تو علم تجوید کے واضعین وہ 2 قسم پر ہیں. نمبر 1، واضع من حیث الادا. نمبر 2، واضع من حیث القواعد. واضع من حیث الادا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی انہوں نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ادا اور تلفظ سکھایا ہے. اور واضع من حیث القواعد وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، یعنی علم تجوید کی قواعد کا ابتداء جنہوں نے کیا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے. جب غیر عرب یعنی عجم اقوام حلق اسلام میں داخل ہوئے تو ان عجمی اقوام کے لیے ضروری ہوا کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کچھ قواعد مرتب کیا جائے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو الاسود دؤیلی رحمہ اللہ تعالی سے فرمایا کہ علم تجوید کے کچھ قواعد مرتب کر لیں، تو انہوں نے اجمالی طور پر کچھ قواعد مرتب کیے. بعد میں اس پر زیادہ کام ہمارے ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی، ان میں امام خلیل بن احمد فراہیدی، امام سیبویہ، امام فراہ رحمہم اللہ تعالی کے نام گرامی وہ سب سے زیادہ نمایاں ہیں. انہوں نے مخارج اور صفات اور حروف کے القاب و اسماء وغیرہ کا تذکرہ فرمایا. اب تجوید کی لغوی تعریف کیا ہے، یعنی تجوید کا لغوی معنی کیا ہے. تو تجوید کا لغوی معنی ہے الاتیان بالجید، یعنی کسی کام کو عمدہ کرنا، ایک چیز پر محنت کر کے اس کو بہتر سے بہتر بنانا، یہ تجوید کا لغوی معنی ہے. تجوید کا اصطلاحی تعریف کیا ہے. تجوید کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے: هو اداء الحروف من مخارجها الخاصة لها مع جميع صفاتها اللازمة والعارضة بسهولة وبغير كلفة. یعنی حروف کو ان کے مخارج مقررہ سے جمیع صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے آسانی کے ساتھ ادا کرنا. اب ہم معلوم کریں گے کہ تجوید اور علم تجوید میں فرق کیا ہے. تجوید
اس عمل کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو صحیح اور عمدہ تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، اور علم تجوید وہ ہے جو قواعد اور اصول ان کے واسطے جو مقرر ہوئے ہیں ان کو یاد کرنا، یہ علم تجوید کہلاتا ہے۔ علم التجوید قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کو ٹہر ٹہر کر باطمینان پڑھو، اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، کسی نے پوچھا کہ مت ترتیلو، ترتیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی ترتیل کا مطلب حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقوف کو پہچاننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی دہراتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر سے منع فرمایا، اور یہ آیتیں نازل ہوئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه، یعنی آپ اس کو پڑھنے میں زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو آپ اسے سنیں اور پھر پڑھیں، پھر اس کو بیان کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب یعنی قرآن کریم دی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے 3 حقوق میں زبان، عقل اور دل شریک ہوں گے۔ زبان کا حصہ وہ ہے جو قرآن کریم کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھے، عقل کا حصہ وہ ہے جو معانی اور مطالب پر غور کرے، اور دل کا حصہ یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کی اطاعت اور اس پر مکمل یقین کرنا ہے۔ اور اسی طرح علم التجوید احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن کریم کو ایسا پڑھا جائے جیسا کہ یہ نازل ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے، اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق فرماتے ہیں فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو ٹہر ٹہر کر صحیح تلفظ اور خوش آوازی سے پڑھتے تھے۔ اور علم التجوید کا ثبوت اور اہمیت صحابہ کرام کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ تعالی نے النشر فی القراءۃ العشر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی ترتیل کا مطلب ہے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقوف کی معرفت جاننا۔ ائمہ کرام کے اقوال سے علم التجوید کا ثبوت اور اہمیت، علامہ جزری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، یعنی تجوید کا اختیار کرنا واجب اور لازم ہے، جو قرآن مجید کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہگار ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں العلم به فرض کفایت والعمل به فرض عین، یعنی تجوید کے علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھنا فرض عین ہے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں میں نے دوستوں کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اس میں علم التجوید کا ثبوت قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے
اور صحابہ کرام اور ائمہ کرام کے اقوال سے، اور اسی طرح تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی، موضوع، غرض و غایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تجوید کے قواعد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔